بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمام گولیاں اپنی جیب میں رکھ لیں، پھر اپنا ریوالور نکال کر کہا، ہاں یاد آیا، 25 لاکھ نقد ہیں، 40 لاکھ کا نیکلس ہے اور $100 کا یہ میرا ریوالور ہے۔ اب ہم نے ایک دوسرے کو نشانے پر رکھا ہے، میں بہت ہی فاسٹ گن مین ہوں، یقین نہ ہو تو گولی چلاؤ، اس سے پہلے کہ ٹریگر انگلی سے دباؤ میں گولی چلا دوں گا۔ بہروپیے نے پریشان ہو کر ٹیری ٹیلر کے ہاتھ میں ریوالور کو دیکھا، پھر پوچھا، یہ تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ کیا میں نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس ریوالور کہاں سے آیا ہے؟ پائلٹ نے پریشان ہو کر کہا، سر اگر گولیاں چلیں گی تو ہیلی کاپٹر کو نقصان پہنچے گا، ہم سب اتنی بلندی سے پستی میں جا کر پناہ ہو جائیں گے۔ ٹیری ٹیلر نے کہا، یہ لٹیرا ویسے بھی مجھے مار ڈالے گا کیونکہ میں اسے $1 بھی نہیں دوں گا، البتہ ایک گولی دوں گا، خواہ ایسا کرنے میں میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ پائلٹ نے بہروپیے سے کہا، عقل سے کام لو، دونوں طرف سے گولیاں چلیں گی تو ہمارے اور ہیلی کاپٹر کے ساتھ تم بھی لاکھوں اور کروڑوں ڈالر کی حسرت لیے مر جاؤ گے۔ عقل سے سوچو، تم کچھ نہیں پاؤ گے، اس کے برعکس زندگی ہار جاؤ گے۔ بہروپیہ ڈھیلا پڑ گیا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شکست خوردہ ہو کر بولا، ٹھیک ہے، ہم دونوں فائر نہیں کریں گے، دونوں کے مرنے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، سمجھوتا کرو۔ کیسا سمجھوتا؟ تم مجھے وہ کیش $25 لاکھ دے دو، میں گولی نہیں چلاؤں گا، پائلٹ یہاں کہیں ہیلی کاپٹر اتارے گا، میں چلا جاؤں گا۔ تمہارے باپ نے کبھی $25 لاکھ دیکھے تھے؟ گدھے کے بچے، تجھے صرف ایک گولی ملے گی، زندہ رہنا چاہتا ہے تو اپنا ریوالور پائلٹ کو دے دو، میں نہتا ہو جاؤں گا، تم دونوں مجھے پولیس کے حوالے کر دو گے، پولیس کسٹڈی میں زندہ تو رہے گا، یہاں تو موت ہے۔ بہروپیے نے اچانک ریوالور کا رخ پائلٹ کی طرف کیا اور کہا، یہاں موت ہے تو موت صحیح، میں پائلٹ کو ماروں گا، چلو تم مجھے گولی مارو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ٹیری ٹیلر نے صرف 30 سیکنڈ کے لیے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر ریوالور کو اس کے ہاتھ سے گرا دیا، پھر اس کے دماغ سے نکل آیا۔ اس نے چونک کر خالی ہاتھ کو دیکھا، اتنی سی دیر میں پائلٹ نے اپنے پیر کے پاس پڑے ہوئے ریوالور کو اٹھا لیا تھا اور ٹیری ٹیلر نے بہروپیے کی کان پٹی سے اپنا ریوالور لگا دیا تھا۔ پائلٹ نے ہنستے ہوئے کہا، سر ہماری قسمت اچھی ہے، یہ لٹیرا اناڑی ہے، بدحواسی میں اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ ٹیری ٹیلر نے کہا، اس کا ریوالور چیک کرو، کتنی گولیاں ہیں؟ پائلٹ نے ریوالور کا چیمبر کو الگ کیا، پھر حیرانی سے کہا، سر یہ تو خالی ہے، یہ ہمیں خالی ریوالور سے دھمکیاں دے رہا تھا۔ بہروپیہ حیرانی سے خالی چیمبر کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، پھر اس نے کہا لگا کر کہا، میں کوئی لٹیرا نہیں ہوں، نہ میرے پاس بھرا ہوا ریوالور تھا نہ خالی ریوالور تھا، میں تو اس ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کا اسسٹنٹ ہوں۔ ٹیری ٹیلر نے پائلٹ سے کہا، اسے قانونی گرفت میں لانا اور سزا دلانا ضروری ہے، میں تمہیں گولیاں دے رہا ہوں، تم خالی چیمبر کو لوڈ کرو، یہ تمہارا اسسٹنٹ ہے یا عادی مجرم، اس کا ریکارڈ پولیس والوں کے پاس ہوگا۔ اس نے پائلٹ کو گولیاں دیں، وہ چیمبر لوڈ کرنے لگا۔ بہروپیہ اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ ٹیری ٹیلر کے ریوالور کے نشانے پر تھا اور وہ اپنے بارے میں خوب جانتا تھا کہ وہ پہلے بھی عدالت سے 2 بار سزائیں پا چکا ہے، اب اسے تیسری بار پھر جیل جانا ہوگا۔ ٹیری ٹیلر جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے لیے یہ معمولی مجرم کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کا طریقہ کار قابل تعریف تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے اپنے ٹیلی پیتھی کے علم کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا ہو، اس کی سلامتی اور بقا اسی میں ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی کے علم کو ظاہر نہ ہونے دے۔ ریمیریز اور ٹیری ٹیلر اسی لیے اب تک تمام دشمنوں سے محفوظ تھے۔ دیوی پیدار پہ شکست سے نڈال ہو کر گوشہ تنہائی میں چلی گئی تھی، اپنے دشمنوں اور ٹیلی پیتھی جاننے والے تابع دار ماتحتوں سے بھی لا تعلق ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دنیا والوں سے دور گہری خاموشی اور تنہائی میں کچھ عرصہ گزارے، اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر غور کرے اور جہاں جہاں اسے شکست ہوئی ہے ان کے اسباب کو سمجھے، پھر آئندہ شکست کھانے والے ایسے اسباب سے دامن بچا کر رکھے۔ وہ ہمالیہ کی وادی میں ایک پہاڑی کے غار میں رہتی تھی، اس نے وہ جگہ چھوڑ دی، ہندوستان بھی چھوڑ دیا اور سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورج سے 50 میل دور ایک پہاڑی کے غار میں آئی۔ اس غار کے نیچے ایک تہہ خانہ تھا، اس نے وہاں قیام کیا۔ اسے دنیا کے کئی ممالک کے پہاڑی غاروں، کھنڈروں اور تہہ خانوں کا علم تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی وہاں پوجا پاٹ کا ضروری سامان ضرور لے جاتی تھی۔ بھگوان شیو شنکر کی ایک مورتی ایسی تھی جس کے حصے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ دوسری جگہ پہنچ کر
کر ان مختلف حصوں کو جوڑ کر شیو شنکر کی مورتی کو مکمل کر لیتی تھی۔ ہمالیہ اور سوئٹزرلینڈ جیسے برفانی علاقوں کا انتخاب اس لیے کرتی تھی کہ وہاں کھانے پینے کا ذخیرہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ کھانے کے بے شمار سرب مہر ڈبے، خشک میوے اور پھلوں کا ذخیرہ تقریباً 6 ماہ تک کام آتا تھا۔ وہاں سال کے 12 مہینے سردی پڑتی تھی، برف اس قدر گرتی تھی کہ وہاں کی زمین، پہاڑ، مکانوں کی چھتیں، دیواریں، کھڑکیاں اور دروازے سب ہی برف کی تہہ میں چھپ جاتے تھے۔ دیوی ایسے ویران حصے میں تھی جہاں سے برف پر سکیٹنگ کرنے والے کھلاڑی بھی نہیں گزرتے تھے۔ وہاں کوئی مفرور مجرم بھی چھپنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ 2-4 دن تک وہاں کی شدید سردی برداشت کرنا، پھر کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنا دشوار ہوتا بلکہ ناممکن ہوتا تھا۔ دیوی ہمالیہ کے برفانی علاقے میں پیدا ہوئی تھی، بچپن سے جوانی تک ایسے علاقوں میں رہنے کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے نہایت آرام اور سکون سے رات کو سوتی تھی، دن کو پوجا پاٹ کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر دھیان گیان میں گم ہو جاتی تھی، ساری دنیا کو بھول کر سانسیں روک روک کر آتما شکتی میں اضافہ کرتی تھی، اپنے ایک ایک مخالف کو تصور میں دیکھ کر اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتی تھی اور اس کے ایک ایک طریقہ کار پر غور کرتی تھی، اپنے ہر مخالف کی کمزوریاں یاد کر کے بڑی ذہانت سے سوچتی تھی کہ ان کمزوریوں سے کیسے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تنہائی میں سکون سے سوچنے سمجھنے سے بڑی گہری باتیں اور بڑی گہری چالیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ بہت کچھ سمجھ رہی تھی، نئی ذہانت سے نئی نئی حکمت عملی سے کام لینا سیکھ رہی تھی۔ ایک صبح وہ بھگوان شیو شنکر کے سامنے ہاتھ جوڑے پرارتھنا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، اے مہادیو، تیری کرپا سے مجھے غیر معمولی صلاحیتیں اور آتما شکتی حاصل ہوتی رہی ہیں، لیکن میں کچھ اور چاہتی ہوں، ایسی شکتی چاہتی ہوں کہ کہیں بھی میری ہار ہو تو وہ جیت میں بدل جایا کرے۔ اے بولے ناتھ، تو دیوان ہے، جو چاہے مجھے دے سکتا ہے، مجھے ایسی طاقت دے کہ میرے سامنے فرہاد اور اس کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائیں اور بڑے بڑے ممالک کے سربراہ میرے قدموں میں جھک جائیں۔ میری آتما کو ایسی شکتی دے کہ بابا صاحب کے ادارے کے روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے سامنے ناکام ہو جایا کریں۔ مجھے شکتی دے، ہر ہر مہادیو، جب تک تو مجھے شکتی نہیں دے گا میں اس تہہ خانے سے نکل کر باہر کی دنیا میں نہیں جاؤں گی، یہیں تیرے چرنوں میں سر پٹک پٹک کر مر جاؤں گی۔ وہ شیو شنکر کے قدموں میں سر پٹکنے لگی، ایسے ہی وقت جیسے ہلکا سا زلزلہ آیا، تہہ خانے کی چھت سے برف کے ٹکڑے گرنے لگے۔ وہ صبح نیند سے بیدار ہو کر تہہ خانے سے باہر گئی تھی، یہ روز کا معمول تھا، وہ باہر کی تازہ ہوا کھانے جاتی تھی، اس کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر تہہ خانے کی چھت والا دروازہ کھولنا پڑتا تھا، واپسی تک اس دروازے پر برف جم جاتی تھی۔ اس صبح اس نے تہہ خانے کی سیڑھی پر آ کر دروازے کو نیچے سے بند نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ پوجا کے بعد پھر باہر جانے والی تھی۔ اس نے شیو شنکر کے قدموں سے سر اٹھا کر دیکھا، سیڑھی کے ایک ایک پائیدان سے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے لڑکتے ہوئے تہہ خانے کے فرش پر آ رہے تھے، پھر اسے ہلکی ہلکی گراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی زخمی درندہ تکلیف سے کرا بھی رہا ہو اور گرا بھی رہا ہو۔ تہہ خانے کا وہ چھت والا دروازہ کھل گیا تھا، وہاں سے ایک قدور شخص داخل ہو کر ایک ایک پائیدان پر قدم رکھتا ہوا آ رہا تھا۔ دیوی سہم کر شیو شنکر کے قدموں سے لپٹ گئی، وہ آنے والا ایسا بھاری بھرکم تھا، زینے کے پائیدان پر قدم رکھنے سے برف کی سلیں ٹوٹ کر نیچے آ رہی تھیں۔ دیوی سہمی ہوئی تھی مگر اسے توجہ سے دیکھ رہی تھی، آنے والا ڈگمگا رہا تھا، کرا رہا تھا جیسے بہت بری طرح زخمی ہو، جبکہ زخم کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے تہہ خانے کے فرش پر آ کر دیوی کو دیکھا، پھر نڈال سا ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا، پیچھے ایک چٹان سے ٹیک لگا کر رحم کی بھیک مانگنے کے انداز میں بولا، ہیلپ پلیز ہیلپ می، میری مدد کرو، تم میرے کام آؤ گی تو میں تمہارے بہت کام آؤں گا، میں ایک ایسی طاقت ہوں کہ تمہارے لیے پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہوں۔ دیوی نے بھگوان شیو شنکر کو دیکھا، ابھی وہ گڑ گڑا رہی تھی کہ اسے ایسی طاقت ملے جس کے سامنے بڑے بڑے ممالک کے سربراہ سر جھکا دیا کریں۔ دیوی نے سمجھ لیا کہ آنے والا کسی وجہ سے مجبور اور بے بس ہے، وہ اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ ایک ایک قدم اس کے قریب جاتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ مجھ سے کس طرح کی مدد چاہتے ہو؟ میں ختم ہو رہا ہوں، شاید 1 گھنٹے تک زندہ رہوں گا، لیکن تم مہربانی کرو گی تو مرنے کے بعد بھی مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مرنے کے بعد کبھی کسی کو نئی زندگی نہیں ملتی۔ کچھ معلوم تو ہو کہ تمہیں ایسی کیا تکلیف ہے کہ اس کے باعث تم 1 گھنٹے بعد مر جاؤ گے؟ وہ بولا، میرے اندر اب اتنا ہی پاور رہ گیا ہے، میری بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے۔ وہ شدید حیران
حیرانی سے بولی، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم عجیب انسان ہو، عجیب سی باتیں کر رہے ہو۔ میں انسان نہیں ہوں، ایک آہنی روبوٹ ہوں۔ دیوی نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ بولا، میری بات کا یقین کرو، میں سر سے پاؤں تک فولاد کا بنا ہوا ہوں، میرے سر میں مصنوعی دماغ ہے، میرے سینے میں دل کی طرح ایک چھوٹی سی مشین ہے۔ یہ مصنوعی دماغ اور میرے اندر کی مختلف مشینیں 220 وولٹ کی بیٹری سے چلتی ہیں اور میں زندہ اور متحرک رہتا ہوں۔ یہ بیٹری 4 ماہ تک پوری قوت سے مجھے ایک ناقابل شکست روبوٹ بنائے رکھتی ہے، لیکن تم تو میری طرح گوشت پوست کے انسان دکھائی دے رہے ہو۔ میرے سر سے پاؤں تک مصنوعی گوشت پوست کا خول چڑھایا گیا ہے۔ ایسا کس نے کیا ہے؟ میں زیادہ بول نہیں سکتا۔ میری پشت پر ایک کٹ بندھی ہوئی ہے، اس کٹ میں سے کمپیوٹر نکال کر اس کے تار کا دوسرا نکیلا سرا میرے سر کے اوپر ابھرے ہوئے حصے میں پیوست کر دو۔ کٹ کے اندر نمبر وار ڈسک ہیں، انہیں کمپیوٹر میں ایک ایک کر کے پش کرو، تمہیں میرے متعلق پوری معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن یہ یاد رکھو کہ میری بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کے بغیر کمپیوٹر زیادہ دیر تک آن نہیں رہ سکے گا۔ دیوی نے فوراً اس کی پشت کے پاس آ کر کمپیوٹر اور ڈسک کا ایک پیکٹ نکالا۔ چھوٹے سے کمپیوٹر کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر اس کے تار کا دوسرا نکیلا سرا اس کے سر کے اوپری ابھرے ہوئے حصے میں پیوست کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈسک آن ہو گئی۔ روبوٹ نے کہا، یہ تمام ڈسک خلائی زبان میں ہیں، انہیں اپنی زبان میں سمجھنا چاہتی ہو تو میرے سر سے بالوں کی وگ اتارو۔ میرے گنجے سر کے اطراف ایک تار لپٹا ہوا ہے، اس تار کا نکیلا سرا سوئی کی طرح اپنی پیشانی میں پیوست کرو۔ دیوی نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، بالوں کی وگ سر سے الگ کر دی، گنجے سر کے اطراف لپٹے ہوئے تار کو کھول کر اس کے نکیلے سرے کو اپنی پیشانی میں پیوست کیا۔ تکلیف تو ہوئی، لیکن تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے۔ اس نے ڈسک نمبر 1 کو کمپیوٹر میں پش کیا، پھر اسے آپریٹ کرنے لگی۔ ایک ہی سیکنڈ میں اسکرین پر ہندی زبان میں تحریر ابھرنے لگی۔ بیٹری زیادہ دیر کام نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ جلدی پڑھنے لگی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا کیسٹ ریکارڈر تھا۔ کمپیوٹر سے جو اہم معلومات حاصل ہو رہی تھیں وہ انہیں اپنی آواز میں کیسٹ ریکارڈر کے ذریعے ٹیپ کر رہی تھی۔ اس نے ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری ڈسک پڑھی اور اہم باتیں ریکارڈ کی۔ چوتھی ڈسک کے دوران کمپیوٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بیٹری اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ کمپیوٹر کو پاور سپلائی نہیں کر سکتی تھی۔ پتھر پر بیٹھا ہوا روبوٹ ایک طرف ڈھلک کر فرش پر آ گیا۔ وہ تقریباً مردہ ہو چکا تھا، کبھی کبھی اس کی انگلیوں میں جنبش ہوتی تھی۔ اس کی کھلی ہوئی نیم جان آنکھیں دیوی کو تک رہی تھیں۔ وہ خوش ہو کر کمپیوٹر اور ریکارڈر لے کر بھگوان شیو شنکر کے پاس آئی، پھر اس کے قدموں میں سر رکھ کر بولی، تو نے اپنی پجارن کی پوجا اور بھکتی کی لاج رکھ لی، میری تابعداری کے لیے ایک ناقابل شکست روبوٹ کو زمین کی تہہ میں لے آیا ہے۔ اب میں نئی بیٹری کے ذریعے اسے زندگی دوں گی۔ اب سے پہلے کوئی کمبخت بدی اسے اپنے کنٹرول میں رکھتی تھی۔ مجھے یہ راز معلوم ہو چکا ہے کہ میں کس طرح اس روبوٹ کے مصنوعی دماغ سے بدی کا نام و نشان مٹا سکتی ہوں اور اس روبوٹ پر حاوی رہ کر اسے اپنا تابعدار بنا کر دنیا کی بڑی طاقتوں سے ٹکرا سکتی ہوں۔ اے بھگوان، تو بڑا شکتیمان اور دیاوان ہے، تیری لیلا اپرمپار ہے، تیرے قدرتی کھیل ناقابل فہم ہیں۔ وہ جس ملک میں بھی زیر زمین جا کر رہائش اختیار کرتی تھی، اس ملک کے اہم افراد کو پہلے تابعدار بنا لیتی تھی تاکہ کوئی برا وقت آئے تو وہاں سے بچ نکلنے کے لیے ان تابعداروں کے ذریعے اپنے تحفظ کا سامان کر سکے۔ ابھی وہ جس غار میں تھی وہاں سے زیورج شہر 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس نے غار میں آنے سے پہلے زیورج میں قیام کیا تھا۔ سب سے پہلے ایک فلائنگ کمپنی کے مالک پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا معمول بنایا تھا۔ اس طرح وہ جب چاہتی اس فلائنگ کمپنی کے مالک کو ایک ہیلی کاپٹر کے ساتھ اس غار سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر بلا سکتی تھی۔ کھانے پینے یا دوسری ضرورت کا سامان بھی اس کے ذریعے منگوا سکتی تھی۔ سوئٹزرلینڈ اسکیٹنگ کا کھیل تقریباً سارا سال جاری رہتا ہے۔ غیر ممالک سے آنے والے اس کھیل کے کھلاڑیوں اور شائقین کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ بڑے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جن میں دنیا کے نامور کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ سرکاری طور پر اسکیٹنگ کلب سے کھلاڑیوں کو اجازت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ دیوی نے سرکاری کلب کے سب سے بڑے عہدے دار کو بھی تنویمی عمل کی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ وہ اسکیٹنگ کے کھلاڑیوں کو غار والی پہاڑی کی طرف سے گزرنے کا اجازت نامہ جاری نہ کرے۔ دیوی کا تیسرا تابعدار انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا چیف ڈپٹی کمشنر آف پولیس تھا۔ دیوی نے ڈی سی آف پولیس کے دماغ میں رہ کر پوچھا،
یہاں سب سے قابل اور تجربہ کار مکینک کون ہے؟ ڈی سی کی سوچ نے کہا سائمن کرسچن نامی ایک ایسا مکینک ہے جو نہایت پیچیدہ اور نکارہ مشینوں کی مرمت کر کے انہیں کارآمد بنا دیتا ہے۔ دیوی نے اس کے ذریعے مکینک سائمن کی آواز سنی، پھر اس کے اندر پہنچ گئی۔ اس وقت وہ ایک نکارہ ہیلی کاپٹر کی مرمت کر رہا تھا۔ دیوی نے اس کے اندر طبیعت کی خرابی اور جسمانی کمزوری کے احساسات پیدا کیے۔ اس کی سوچ میں بولی مجھے آج کام نہیں کرنا چاہیے، اپنے اپارٹمنٹ میں جا کر آرام کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، میری عدم موجودگی میں جتنا کام ہو سکے کرو ورنہ تم لوگ بھی چھٹی کرو۔ اپنے اپارٹمنٹ میں چلا آیا۔ دن کے 11 بجے تھے، وہ کوئی سونے کا وقت نہیں تھا، لیکن دیوی نے اسے خیال خوانی کی لوری سنا کر گہری نیند سلا دیا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ اس کے اندر اپنی سوچ کی لہریں آئندہ جو کہیں گی وہ ان پر کسی پس و پیش کے بغیر عمل کرتا رہے گا۔ آج شام وہ ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر انجانی جگہ جائے گا اور ایک روبوٹ کی پوری طرح اسٹڈی کرے گا۔ خلائی زون کے روبوٹ کا جسمانی مشینی نظام اور 220 وولٹ کی بیٹری کیسی ہوتی ہے انہیں اچھی طرح سمجھ کر ایسی بیٹری خرید کر لائے گا۔ اگر اس دنیا میں ایسی بیٹری نہیں ملتی ہے تو وہ پرانی بیٹری کو چارج کرے گا اور اسی ساخت کی نئی بیٹریاں بنائے گا اور اس روبوٹ کو دوبارہ کارآمد بنانے کے سلسلے میں جتنے آلات کی ضرورت ہے وہ سب لے کر آئے گا۔ روبوٹ کے سلسلے میں اس مکینک سائمن کو جس حد تک پابند بنا کر رکھنا چاہیے تھا دیوی نے اسے پابند کر لیا تھا۔ جب وہ سہ پہر 3 بجے تنویمی نیند سے بیدار ہوا تو غسل کر کے اچھی طرح کھا پی کر تمام ضروری سامان ایک بڑی اٹیچی میں لے کر فلائنگ کمپنی کے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ فلائنگ کمپنی کا مالک رابرٹ جیسن دیوی کا تابع دار تھا۔ وہ سائمن کو اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر غار کے قریب 1 میل کے فاصلے پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ دیوی نے سائمن کے اندر رہ کر اس کی رہنمائی کی۔ وہ اس کے مطابق چلتا ہوا غار کے اندر آیا، پھر خفیہ دروازے سے تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ دیوی نے کمپیوٹر کے ذریعے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ سائمن کو بتائیں۔ سائمن نے پہلے روبوٹ کا وہ عجیب و غریب لباس اتارا جس میں کئی ایٹمی ہتھیار چھپے ہوئے تھے۔ لباس اتارنے کے بعد اس کا مصنوعی گوشت پوست کا جسم دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی پشت پر گردن سے لے کر کمر تک ایک بڑا سا خانہ تھا جس پر کھڑکی کی طرح 2 پٹ لگے ہوئے تھے۔ اس پٹ کے اسکریو پیچکس سے کھولے گئے۔ اس طرح گردن سے لے کر اوپر سر تک، نیچے کمر سے لے کر پیروں تک جتنے اسکرو تھے ان سب کو کھولنے کے بعد وہ اندر سے گوشت پوست کی مخلوق نہیں رہا۔ انسان کے اندرونی جسمانی نظام کی طرح اس کے اندر مختلف مشینی نظام تھا۔ دیوی نے سائمن سے کہا اس کے اندرونی مشینی نظام کو نہ چھیڑا جائے، صرف بیٹری نکال کر اسے کارآمد بنایا جائے اور نئی بیٹریاں شہر سے لائی جائیں۔ سائمن نے بیٹری کو نکال کر دیکھا، وہ ایک جدید طرز کی بہت طاقتور بیٹری تھی، اسی لیے 220 وولٹ کے پاور سپلائی کے باعث 4 ماہ تک اس روبوٹ کو زندہ، طاقتور اور ناقابل شکست بنا کر رکھتی تھی۔ سائمن نے کہا میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی بیٹری دیکھی ہے۔ ایسی بیٹری ہماری ارضی دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن یہ میرے سامنے نمونے کے طور پر رہے گی تو میں ایسی کئی بیٹریاں تیار کر لوں گا۔ ایک نئی بیٹری تیار کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ میری کوشش ہوگی کہ 1 ہفتے میں تیار ہو جائے۔ کیا اتنے دنوں تک یہ روبوٹ مردہ پڑا رہے گا؟ میں پرانی بیٹری کو 12 گھنٹے میں چارج کر کے اس روبوٹ کو زندہ کر سکتا ہوں، لیکن اس بیٹری کو نمونے کے طور پر میں اپنے پاس رکھوں گا۔ 3-4 دن بعد ہی آپ کا یہ روبوٹ نئی زندگی حاصل کر سکے۔ اچھی بات ہے، یہ بیٹری شہر لے جاؤ جب تک یہ روبوٹ پرانی بیٹری کے ذریعے زندہ نہیں ہوگا، اور جب تک تم دوسری بیٹریاں تیار کر کے نہیں دو گے اس وقت تک کوئی دوسرا کام نہیں کرو گے۔ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرو گے تو تمہیں انعام کے طور پر لاکھوں ڈالر دوں گی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے دوبارہ رابرٹ جیسن کو ہیلی کاپٹر کے ساتھ بلایا۔ سائمن اپنی اٹیچی اور خلائی زون کی وہ بیٹری وہاں سے لے گیا۔ دیوی نے بھگوان شیو شنکر کے پاس آ کر اس کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اب اس کے اندر یہ بے چینی تھی کہ 3-4 دن میں پرانی بیٹری دوبارہ کارآمد ہو جائے گی اور اسے بھگوان کی کرپا سے
ایک ناقابل شکست روبوٹ غلام مل جائے گا۔ بدی بدی پریشان ہو گئی تھی، وہ ہر رات سپر ماسٹر کو مدہوش کر کے گہری نیند سلانے کے بعد کمپیوٹر کے ذریعے پاور پلانر 7 سے رابطہ کرتی تھی۔ پچھلی رات 1 بجے اس نے رابطہ کیا تو اس کی تحریر PP7 کے کمپیوٹر نے قبول نہیں کی۔ اس کی بیٹری اس قابل نہیں تھی کہ ہزاروں میل دور کمپیوٹر پر فیکس کے الفاظ کو ریسیو کر لیتی۔ البتہ اس بیٹری میں اتنا پاور تھا کہ PP7 نے دیوی کے پاس پہنچ کر گفتگو کی تھی اور اس کے کمپیوٹر نے بڑی حد تک دیوی کو معلومات فراہم کی تھی، اور ایسا محض اس لیے ہوا تھا کہ دیوی اس کے بالکل قریب تھی۔ بدی بدی یہ نہیں جان سکتی تھی کہ اس کا تابعدار PP7 دیوی کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ جب 2 دن پہلے رابطہ ہوا تھا تو بدی بدی نے PP7 کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ وہ جن ملکوں سے گزرتا ہوا امریکہ کی طرف آ رہا ہے، ان ممالک کے نام اور شہر یاد رکھے، اس جگہ کے متعلق بتاتا رہے جہاں سے وہ گزرتا ہے۔ PP7 نے اسے بتایا تھا وہ ترکی کے شہر استنبول میں ہے۔ پھر 24 گھنٹے بعد بدی بدی نے دوسری رات رابطہ کرنا چاہا تو اس کا وہ تابعدار روبوٹ غائب ہو چکا تھا۔ وہ پہلے ہی بدی بدی سے کہہ چکا تھا کہ بیٹری 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ خلائی زون میں بدی بدی کو اپنے سائنسدان باپ سے رابطہ کر کے نئی بیٹریاں منگوانا چاہیے، اور بدی بدی نے کہا تھا کہ اس کے پاس 2 عدد فاضل بیٹریاں ہیں، اسے کسی فلائٹ سے واشنگٹن پہنچنا چاہیے تاکہ اسے نئی بیٹری سے نئی زندگی مل سکے۔ لیکن ارضی دنیا کے باشندے ہوں یا خلائی مخلوق ہو، تقدیر سبھی کو تماشا بناتی ہے۔ PP7 ایک فلائٹ سے سفر کر رہا تھا۔ اس دوران اس کے مصنوعی دماغ نے پاور سپلائی کی کمزوری بتائی۔ وہ زیوریج سے آگے نہیں گیا، وہیں سفر ملتوی کر کے ویران حصے کی طرف جانے لگا تاکہ کوئی ارضی باشندہ اس کی کمزوری کو نہ سمجھ سکے۔ اسے امید تھی کہ بدی بدی استنبول سے زیوریج تک اس کا سراغ لگا کر نئی بیٹری لے آئے گی، لیکن حالات بدل گئے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے سے باہر آنے والی زہریلی تمہارا نے اس کی تشویش میں اضافہ کیا تھا۔ پھر ایمون آبابا بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ کر پاور پلانر کے متعلق بتا چکا تھا کہ وہ روبوٹ ہے، اور اس ادارے کی جانب سے پوری دنیا کو یہ بات بتائی جا رہی تھی۔ پھر یہ کہ PP7 استنبول سے کسی فلائٹ کے ذریعے آ رہا ہے، یہ بات بدی بدی کو اس لیے نہ بتا سکا کہ اس سے صرف آدھی رات کے بعد رابطہ ہوتا تھا۔ بہرحال اسی کو گردش حالات کہتے ہیں۔ وہ رات 1 بجے سے 3 بجے تک اپنے تابعدار روبوٹ کا سراغ لگانے کی کوشش کرتی رہی اور ناکام ہوتی رہی۔ پھر اس نے سپر ماسٹر کو جگایا، وہ نشے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ بار بار جگانے پر آنکھیں کھول کر دیکھتا تھا، پھر سو جاتا تھا۔ بدی بدی کے پاس ایک ایسا بیگ تھا جسے صرف وہی کھول سکتی تھی۔ اس میں خلائی زون کے ایسے جدید آلات تھے جنہیں وہ سپر ماسٹر سے بھی چھپا کر رکھتی تھی۔ اس نے بیگ سے ایک ڈبیا نکالی، اس ڈبیا سے ایک ننھی سی پن نکالی، پھر سپر ماسٹر کے سرہانے بیٹھ کر اس کے دماغ میں پہنچ کر بولی، تم میرے معمول ہو، میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ اس کی خوابیدہ سوچ نے کہا، میں تمہارا معمول ہوں اور تمہارے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن میری ٹیلی پیتھی کی رینج بہت کم ہے۔ میں عارضی طور پر تم سے دور جا رہی ہوں اور دور سے تمہیں اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکوں گی۔ تم نجات پاتے ہی یہ رہائش گاہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ اس کا خوابیدہ دماغ خاموش رہا۔ اس نے کہا، میں ایک پن تمہارے سر کے پچھلے حصے میں پیوست کر رہی ہوں۔ اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں حکم دیتی ہوں تم تکلیف محسوس نہیں کرو گے۔ میں تمہارے حکم کے مطابق تکلیف محسوس نہیں کروں گا۔ اس نے سپر ماسٹر کے سر کے پچھلے حصے میں اس ننھی سی پن کو پیوست کر دیا۔ وہ پن دراصل ایک انڈیکیٹر تھی۔ سپر ماسٹر جہاں بھی جاتا وہ پن کم از کم 50 میل کے فاصلے تک وہ یہ اشارہ دے سکتی تھی کہ وہ کتنی دور ہے اور کس سمت میں ہے۔ بدی بدی نے اپنا مخصوص بیگ ایک شانے سے لٹکایا، پھر اس بنگلے سے باہر احاطے میں آئی۔ وہاں سپر ماسٹر کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے ڈرائیو کرتے ہوئے اسٹیل بروکس کے بنگلے کے احاطے میں آئی، پھر اس نے کار سے اتر کر خیال خوانی کی پرواز کی۔ روشنا اس کے قریب بنگلے کے اندر تھی۔ بدی بدی کے کوڈ ورڈز سن کر اس نے فوراً دروازہ کھولا، پھر اس کے گلے لگ کر بولی، تم اتنی رات کو آئی ہو، خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے، ہمارا PP7 کہیں گم ہو گیا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ اب تک مر چکا ہے کیونکہ اس کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی تھی۔ روشنا نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ اگر روبوٹ ایک لاش کی طرح کہیں پڑا ہوا ہوگا تو لوگ اسے پولیس کے پاس پہنچائیں گے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا تو اس کے آہنی روبوٹ ہونے کا بید کھل جائے گا۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ پتہ نہیں وہ ترکی سے امریکہ کے درمیان کہاں مردہ پڑا ہوگا۔ تم میرے پاس کچھ
کچھ تو سوچ کر آئی ہو۔ ہاں، ہمیں جلد سے جلد خلائی زون تک سگنل بھیجنا ہوگا۔ میرے باپ کو اور اس کے 2 ساتھی سائنسدانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر PP-7 ارضی سائنسدانوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس روبوٹ کے مکمل سسٹم کو سمجھ لیں گے، پھر ایسے ہی روبوٹ ہمارے مقابلے میں تیار کریں گے۔ لیکن ہم سگنل کیسے دیں گے؟ ہمیں جنوبی کیلیفورنیا جانا ہوگا، وہاں 112 فٹ قطر والا اینٹینا لگا ہے۔ یہ اینٹینا گولڈ اسٹون اسٹیشن میں ہے، وہاں سگنل ریسیو کرنے کے علاوہ سگنل نشر کرنے کے آلات بھی ہیں۔ ان کی تجربہ گاہ کی حدود کے اندر اوپر باہر سخت پہرا ہوگا۔ کیا ہمارے لیے اس تجربہ گاہ کے اندر پہنچنا اور ان کے آلات استعمال کرنا آسان ہوگا؟ آسان نہیں ہوگا تو مشکل بھی نہیں ہوگا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے سپر ماسٹر کے سر میں انڈیکیٹر پن پیوست کر دی ہے، وہ مجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے جہاں بھی چھپے گا میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ تم بھی اسٹیل بروکس پر یہی عمل کرو۔ وہ دونوں اسٹیل بروکس کے بیڈ روم میں آئیں۔ روشنا نے اسے مدہوش کر کے سلا دیا تھا۔ اس نے اس کے خوابیدہ دماغ میں کہا، میں روشنا بول رہی ہوں، تم میرے معمول اور تابع دار ہو۔ میں حکم دیتی ہوں تم اپنے سر کے پچھلے حصے میں پن کی چبھن اور اس کی تکلیف محسوس نہیں کرو گے اور یہ بھول جاؤ گے کہ تمہارے سر میں ہمیشہ ایک پن پیوست رہتی ہے۔ اسٹیل بروکس نے ایک معمول کی حیثیت سے وعدہ کیا کہ وہ سر میں پیوست رہنے والی پن کو بلا دے گا۔ بدی نے بیگ میں رکھی ہوئی ڈبیا میں سے ایک پن نکالی، پھر اس کے سر کے پچھلے حصے میں پیوست کر دی۔